الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه معزز سامعین اور انتہائی قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیفی افیشل علوم القرآن یوٹیوب چینل 691۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے وجوہ اعجاز قرآن پر گفتگو کروں گا۔ وجوہ اعجاز قرآن پر گفتگو کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے فصحائے عرب، اے بلغائے عرب، کہ جو تمہاری مادری زبان ہے عربی، اور یہ قرآن پاک بھی اللہ پاک نے فرمایا اس کتاب کو بھی ہم نے عربی کے اندر نازل فرمایا، کہ وہی زبان کہ جو تمہاری مادری زبان ہے، جسے تم استعمال کرتے ہو، بولتے ہو، اور پھر تمہیں اس کی گفتگو پر ناز بھی ہے، بالخصوص اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر تمہیں ناز بھی ہے، اور تم اپنے آپ کو انتہائی اعلیٰ ترین فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، اور تمہاری فصاحت بلاغت کے یہاں تک چرچے بھی ہیں کہ اگر تم نے کسی کی آنکھ کی تعریف کی تو آنکھ کی تعریف کے اندر تم نے 1000 اشعار کہہ دیے، اور پھر تم نے یہ چیلنج کر دیا کہ ہم نے آنکھ کی تعریف کی، اور آنکھ کی تعریف کرنے کے بعد کوئی ہے جو میری مثل اس طرح کی فصاحت بلاغت پیش کر سکے؟ تو جب ایک شاعر کسی آنکھ کی خوبصورتی کو بیان کرتا تو اس کے لیے وہ 1000 اشعار پڑھ کر چلا جاتا، اور پھر وہ چیلنج کر کے چلا جاتا تھا کہ میرے جیسی شعر و شاعری، میرے جیسی فصاحت و بلاغت کا اظہار کوئی نہیں کر سکے گا۔ دوسرا شاعر آتا کہ وہ اسی موضوع کے اوپر، اسی آنکھ کے اوپر، جس میں پہلے شاعر نے 1000 اشعار پڑھتے تھے، وہ 4000 اشعار پڑھ کر چلا جاتا تھا، اور وہ بھی یہ چیلنج دے کر چلا جاتا تھا کہ جس طرح میں نے 4000 پیش کیے اور 1000 اشعار پیش کرنے والے کو میں نے عاجز کر دیا، میرا کوئی مد مقابل اب نہیں ہے۔ تیسرا شاعر آتا اسی آنکھ کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے 10,000 اشعار پڑھ کر چلا جاتا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب فرمایا کہ تم اپنی گفتگو میں، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں اس قدر ماہر ہو اور اس قدر اپنے آپ کو شاہ سوار سمجھتے ہو، تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب بھی تو اسی زبان کے اندر ہے جس کی فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر تمہیں ناز ہے، اور جو تمہاری اپنی زبان ہے جسے تم اپنے تکلم میں استعمال کرتے ہو، تو لو تمہارے اندر ہمت ہے تو قرآن پاک کی مثل ایک سورت لا کر دکھاؤ، ایک آیات لا کر دکھاؤ۔ اور میرے رب نے یہ چیلنج کر دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر ساری دنیا کے انسانیت اور سارے دنیا کے جنات اکٹھے ہو جائیں، وہ قرآن کی مثل کوئی چیز نہیں لا سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ تو میرے پیارے، اس اعتبار سے قرآن اپنی فصاحت کے اعتبار سے، قرآن اپنی بلاغت کے اعتبار سے، قرآن اپنی ماشاءاللہ عظمت کے اعتبار سے، قرآن اپنی صداقت کے اعتبار سے، قرآن اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے، قرآن ماشاءاللہ اپنی برکات کے اعتبار سے، اور قرآن قرآن اس بات کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس اعتبار سے کہ یہ آخری کتاب ہے، اور اس اعتبار سے کہ قرآن پاک ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، تو پھر اس طرح یہ ہے، محقق ہے، اور اس قدر یہ مدلل ہے، اور اس قدر یہ واضح ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ہاں، جس شخص کے دماغ کے اندر
फतूर होगा, जिस शख्स के समझने के अंदर फतूर होगा, वो तो बदबख्त इस किताब के अंदर शक पैदा करेगा। वगरना फी नफ्सिही, कुरान पाक की सदाकत के अंदर कोई शक नहीं। अब अगर कोई शख्स ये कहे दुनिया के अंदर हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कुरान पाक के अंदर शक करते हैं, कुरान पाक के अहकामात के खिलाफ मेरे पैरों बातें लिखते हैं और मौजू लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि वो उनकी अकल की कोताही है, उनकी अकल की कमी है। जिस तरह एक शख्स है सफरा का जो कि क्या है मरीज है, अब अगर उस शख्स को आप मीठी चीज में खिलाएं तो सफरा का जो मरीज होगा वो मीठी चीज खाकर भी कहेगा कि ये चीज कड़वी है। और इसी तरह मेरे प्यारे, जो शख्स आंखों से भैंगा है उसके सामने अगर एक चीज आप रख देंगे तो वो एक चीज को दो समझेगा। तो मेरे प्यारे, सफरा के मरीज जो है उसकी जुबान के ज़ायके के एतबार से कमी है, और जो मेरे प्यारे आंखों से जिसको भैंगा नजर आता है उसकी आंखों के देखने में कमी है, फी नफ्सी अशिया के अंदर कमी नहीं है। तो खुलासा कुरान ये निकला कि कुरान पाक अपनी फसाद के एतबार से, बलागत के एतबार से ऐसी माशाअल्लाह अल्लाह पाक की सच्ची किताब है, अपनी सदाकत के एतबार से ये लारैब और बेमिसल और बेमिसाल किताब है कि इसके तमाम के तमाम अलहम्दु के हमजा से लेकर वन्नास की सीन तक शक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आखिर में मेरे प्यारे, आप हजरात से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे इस चैनल, यूट्यूब चैनल कैफी ऑफिशियल उलूमुल कुरान यूट्यूब चैनल को मेरे प्यारो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मैं इंशाअल्लाह और भी माशाअल्लाह अहसन तरीके से आप हज़रात के सामने अच्छी अच्छी वीडियो कुरान पाक की इंशाअल्लाह शेयर करूंगा। आखिर में इतना कहूंगा, हुस्न जमाल कुरान नूर जान हर मुसलमान है, हुस्न जमाल कुरान नूर जान हर मुसलमान है, कमर है चांद औरों का, मेरा चांद कुरान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।